السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم چلیں گے انشاءاللہ کوئی نئی جگہ، اچھی جگہ. تو میں نے پلان نہیں بنایا کہ میں نے کس جگہ جانا ہے، کس جگہ نہیں جانا. تو ابھی اس وقت میں اپنے روم میں ہوں. روم سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہیں کسی اور اچھی جگہ. تو میں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے کہ بھی میں نے کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، کیونکہ موسم بھی خراب ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں. بارش کا، کوئٹہ کی بارش کا پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو لیٹس گو، چلتے ہیں انشاءاللہ. تو جناب ہم نکل چکے ہیں. تو میں ابھی اس وقت جا رہا ہوں جبل نور. تو سنا بہت ہے ماشاءاللہ، میں نے دیکھا بھی ہے، کیونکہ تھا 400 سال بھی پرانا میں نے ادھر قرآن پاک دیکھا ہے. تو ابھی میں جبل نور کی طرف جا رہا ہوں. موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، موسم بالکل خراب ہے، پتہ نہیں چل سکتا، بندہ کبھی بھی بارش کے لپیٹ میں آ سکتا ہے، خاص طور پہ کوئٹہ کی بارش. اس روڈ پہ بھائی سب سے زیادہ کباڑی کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر کباڑیاں بہت ہے، کباڑی وغیرہ نا. یہ دیکھیں، حکم سے انشاءاللہ میں چمن بارڈر بھی جاؤں گا اور تافتان کے بارڈر پہ بھی جاؤں گا، اور اس کے علاوہ ایران عراق کے بارڈر سے لے کر چائنا بارڈر تک، اور لاہور میں جو واگھا بارڈر ہے انشاءاللہ میں وہاں تک بھی جاؤں گا. میری بائک میرے ساتھ ہے، تو اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ میں آپ کو کوئٹہ کے تمام چیزیں، کوئٹہ کا کھانا، کوئٹہ کے جو کھانے مشہور ہیں ادھر کے وہ، اور کوئٹہ کے قالینیں، کوئٹہ کے کمبل، جو بھی جگہ اس جگہ پر ہوگا کوئٹہ میں جو مشہور جگہ ہوگی، آپ کیا لے سکتے ہیں کوئٹہ میں. اگر آپ گھومنے پھرنے آئیں تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ ساری جگہیں بتاؤں گا کہ آپ کہاں اور کس جگہ پہ جا سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئٹہ میں آتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ نے جبل نور جانا ہے. جبل نور بہت ہی اچھی جگہ ہے، اتنی اچھی جگہ، اتنی اچھی جگہ ہے نا، حد سے بھی زیادہ. کیوں؟ وہاں پر قرآن پاک بہت ہیں. اگر اس کے بعد آپ جبل نور سے ہو کر نا پھر آپ جہاں مرضی آپ چلے جائیں. مجھے لگتا ہے یہ مجھے روڈ کراس کرنے کے بعد میں آپ کو ملوں گا. تو جناب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بلڈنگ ہے ٹوٹی ہوئی سامنے. یہاں پر ہوا کرتا تھا بھوت بنگلہ. یہاں پر بہت ہی مشہور کہاوتیں ہوتی تھیں کہ بھئی یہاں پر بھوت رہتے ہیں. کسی کو یہ پیچھے یہ پیٹرول پمپ ہوتا تھا بالکل اس کے ساتھ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھوت بنگلہ. ابھی گورنمنٹ نے بھوتوں کی بھی در بدر کر دیا، عمران خان کی حکومت نے. یہ سامنے یہ والا سی پیک ہے، یہ والا روڈ، یہ والا سیدھا وہیں جا رہا ہے، اس لیے ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. امید کرتا ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اگر اچھی لگ رہی ہے تو مجھے سپورٹ کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں. آپ تمام دوستوں سے اگر یہی سپورٹ ملتی رہے گی تو یقین کریں میرا دل بھی لگا رہے گا. تو وہ سامنے آپ جہاز بھی دیکھ سکتے ہو، اگر شاید پتہ نہیں میرا کیمرہ آپ کو
دکھا رہا ہے کہ نہیں، ایک منٹ، وہ اس بلڈنگ کے پیچھے چلا گیا، وہ رہا سامنے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، وہ سامنے ہے۔ انشاءاللہ کہ کسی نیکسٹ ولاگ میں نا میں آپ کو کوئٹہ کا ایئرپورٹ بھی دکھاؤں گا کہ بھی کہاں پر ہے اور کتنی بلندی پر ہے۔ تو ابھی کا ہمارا ولاگ ہوگا جبل نور، تو ابھی جبل نور جا رہے ہیں۔ یار ادھر سردی بڑی ہے، سردی بہت ہے، قبرستان۔ یہاں پر اگر آپ جبل نور آنا چاہتے ہیں نا تو آپ نے یہ گوگل میپ پہ چلے جانا ہے، گوگل بابا سے پوچھ لینا ہے کہ بھی ہم نے جبل نور جانا ہے، تو وہ آپ کو جبل نور کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ کوئٹہ میں آپ اگر ہے نا تو کوئٹہ سے بہت ساری جگہیں نکلتی ہیں جبل نور کی طرف، تو آپ پتہ نہیں کس جگہ پر ہیں، کون سی جگہ پہ ہیں۔ ابھی میں آیا تھا بلوچستان یونیورسٹی کے سے بالکل سیدھا سبزل روڈ سے ابھی میں مڑ گیا ہوں ادھر، یہ سامنے سپنی روڈ۔ تو آپ کبھی کوئٹہ میں آئیں، کوئٹہ میں انشاءاللہ آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ کوئٹہ آئیں، کوئٹہ گھومیں۔ وہ جو پہلے کے حالات تھے وہ اب نہیں ہے کوئٹہ کے، اب کوئٹہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہو گیا، بہت ہی چینج ہو گیا ہے، مہمان نواز ہو گیا ہے۔ آپ آئیں کوئٹہ میں، آپ گھومیں۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا، تو آپ سب سے پہلے کوئٹہ میں اگر آئیں نا تو آپ سب سے پہلے جبل نور دیکھیں، وہ سامنے جبل نور ہے، وہ وہاں پر۔ چلو بھی موٹر سائیکل لگاتے ہیں پارکنگ میں، کیونکہ حفاظت کی ہوگی ادھر۔ یار 10-20 کو نہ دیکھا کرو، موٹر سائیکل کو شکل کرو، سیکیورٹی ملی آپ اسٹینڈ۔ فائنلی ہم جبل نور پہنچ گئے۔ یہ سامنے جبل نور کا قرآن پاک جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا ویو ہے۔ یہ سامنے فران، یہ سارا پہاڑ ہے، پہاڑ کے وہ تراش کے غار وغیرہ بنا کے نا اسی کے اندر انہوں نے قرآن پاک رکھے ہوئے۔ یہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ ایک یہ بھی تھی، یہ ابھی فی الحال انہوں نے بند کی ہوئی ہے، کافی سارے غاریں انہوں نے بند کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یہاں کا آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ آنے سے پہلے آپ کو سب کچھ پتا ہو۔ ماشاءاللہ، یہ رہے قرآن پاک۔ بالکل ایک یہاں پر نا سکون سا ہے، خاموشی سی ہے۔ میں جب بھی ادھر آیا ہوں، میں آیا ہوں یہاں پر 3 سے 4 ٹائم آیا ہوں یہاں پر، 3-4 دن ہو گئے، نہیں پہلے بھی آیا تھا۔ تو مجھے ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے، جیسے جنت میں نہیں بندہ آ جاتا، تو ویسے یقین کریں بہت ہی سکون ہے ادھر۔ اور ایک اور یہ قرآن پاک یہ یہاں پر بک سے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے یہ کتنا سال پرانا ہے، یہ کتنے سال پرانا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ میری عربی تھوڑی
مشکل ہے، میں عربی نہیں پڑھ سکتا کہ بھی یہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا ہے. ایک اور بھی یہ رکھا ہوا ہے. یہ سارا پہاڑ ہے، یہ دیکھیں. یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ لیں، قرآن الکریم. یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے سال پرانے نقشے رکھے ہوئے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ تاریخی نقشہ ہے 1907 میں. یہ بھی قرآن پاک. یہ بہت بڑی غار ہے کیونکہ قرآن پاک آتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ یہاں پر رکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ نیچے تک قرآن پاک یہ اب انہوں نے بند کر دی. یہ بھی بہت ہی بڑی غار ہے یہ، کیونکہ قرآن پاک بہت آ رہے ہیں ادھر، اتنے آ رہے ہیں حد سے بھی زیادہ، اور جگہ بھرتی جا رہی ہے اور نئی غاریں بھی نکل رہی ہیں، پھر بھی وہ بھرتی ہی جا رہی ہیں. تو یہ سامنے کا ویو آپ دیکھیں، وہ سامنے. میں نے اپنا ہیلمٹ باہر رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کوئی لے نہ جائے، تو چلتا ہے باہر. یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک، یہ یہاں اس لائن میں یہ دیکھیں، یہ ایک دروازہ یہ کھلا ہوا ہے، یہ بھی بند ہو گیا، بھرا ہوا قرآن پاک سے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بہت دروازے تھے بند ہو گئے.
سارے تمام قرآن پاک ہیں۔ یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ بھی خانے وال سائیوال سے ہیں، رات ایک ٹرک پہنچا تھا، میری ادھر سے بات ہوئی ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے یہ سارے قرآن پاک پورے پاکستان سے یہاں پر قرآن پاک آتے ہیں۔ یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ بھی غار ہے، بہت ساری غاریں ہیں ادھر۔ تو فائنلی اوپر آ چکا ہوں، سامنے یہ دیکھیں، یہ سامنا پورا آپ کو کوئٹہ یہاں سے نظر آئے گا۔ اچھا، یہ بھی غاریں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں قرآن پاک رکھنے کے لیے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ بھی۔ اس کے بعد یہ بھی ہیں سامنے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ بنی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، یہ سارے قرآن پاک کے لیے غاریں بنا رہے ہیں قرآن پاک رکھنے کے لیے۔ یہ سامنے کوئٹہ کا میں نے نیچے پتہ کیا تھا کہ بھئی یہ کتنے قرآن پاک اس وقت یہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھی یہاں پر کم سے کم آ چکے ہیں اس وقت 6 سے 7 کروڑ قرآن پاک، پورے پاکستان سے آتے ہیں، ہر جگہ سے آتے ہیں، اور پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں، کوئی بھیجنا چاہتے ہیں یہاں پر محفوظ کروانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی کنفرم، جو مجھے پتہ چلا وہ 7 سے 8 کروڑ یہاں پر نسخے آ چکے ہیں قرآن پاک کے، اور بہت سالوں سے آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رکنے کا ابھی تک نام نہیں لے رہے، تو ابھی تک بھی قرآن پاک آ رہے ہیں۔ یہ پیچھے میرا سارا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کوئٹہ ہے، یہاں پر یہ سامنے جبل نور، یہاں پر یہ مین غار ہے، ادھر قرآن پاک سارے رکھتے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ۔ اچھا، آپ اگر کوئٹہ کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی پورا کوئٹہ ہمیں نظر آئے، تو آپ جبل نور آ سکتے ہیں، آپ کے لیے اچھی جگہ ہے، آپ یہاں سے آ کر پورا کوئٹہ دیکھ سکتے ہیں، کوئٹہ نظر آئے گا۔ اور جبل نور سے انتظامیہ سے میری بات ہوئی ہے کہ یہاں پر کتنے قرآن پاک آ چکے ہیں اور کتنے ابھی تک آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھی ابھی تک 7 سے 8 کروڑ اس ٹائم قرآن پاک یہاں پر محفوظ ہے، تو ابھی بھی کچھ اور بھی آ رہے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے مجھے سائیوال سے رات ایک ہمارے پاس ٹرک آیا، وہ میں نے آپ کو نیچے ویڈیو دکھائی تھی۔ تو یہاں پر نہ کوئی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، اپنی جیب سے سارا خرچ یہ ادا کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اگر آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوگی ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، تو انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کسی اور جگہ، ایک اچھی جگہ پہ لے کے چلوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اللہ حافظ۔